بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمود اسیر صاحی ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز۔ آج بڑا عجیب لگا مجھے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عجیب یہ لگا کہ فیول سٹیشن تھا، فلنگ سٹیشن تھا، پیٹرول پمپ تھا، اس کے اوپر میں نے دیکھا، اتفاق سے میں رکا تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے دیکھا بائک کے اوپر ایک بندہ ہے، کہتا ہے السلام علیکم جی، 310 روپے کا پیٹرول ڈال دیں۔ اچھا، اس نے خوشی خوشی اس نے جناب 310 روپے کا پیٹرول ڈالا، گنے یہ وہ کر۔ دوسرا ہے السلام علیکم جی، 310 روپے کا پیٹرول ڈال دو۔ اچھا، اس نے پھر کیجول سے انداز میں اس نے وہ بھی ڈال دی۔ 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے 310 روپے کا فیول ڈلوایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 310 روپے کا پیٹرول ڈلوانے میں کیا میسج جا رہا ہے؟ کیوں 310 روپے کا؟ وہ 200 کا ڈلوا لو، 300 کا ڈلوا لو، 400 کا ڈلوا لو، یہ 10 اوپر کرنے کا کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے، پیٹرول پمپ والوں نے فکس کر دیا ہوتا ہے 100 200 300 400 500 کا ڈلوائیں، تو پھر وہ فکس ان کا میٹر ہوتا ہے، اس کے اندر کرپشن کی ہوتی ہے، وہ 200 کا جتنا آتا ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو ریڈیوس اماؤنٹ آپ کو وہ ملتی ہے، مقدار کم ملتی ہے پیٹرول کی۔ یہ اس کے پیچھے تھیم ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو فیول ڈلوا رہا ہے وہ زبان حال سے تو نہیں کہہ رہا، زبان کال سے کہہ رہا ہے کہ آپ چور ہیں۔ چور سمجھ رہا ہے نا کہ مشکوک ہے اس کی نظر میں، فیول سٹیشن پیٹرول پمپ والے چور ہوتے ہیں، تو اس نے چور یعنی گالی دینے والی ایک بات ہے نا۔ لیکن جو ڈال رہے ہیں فیول ان کو بھی کوئی نہیں، پیٹرول پمپ کے مالکان ہے، پیسہ بن رہا ہے جی، ہمارا پیٹرول پمپ چل رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ چند سیکنڈ میں، چند منٹوں میں نے ابزرو کیا کہ 2-3 لوگوں نے یوں کہ یہ ایسا کریں جی 260 روپے کا ڈال دیں، 55 روپے، کیا ہے یہ؟ ہم وہ نیشن ہے کہ جو اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہوا ہے ہمارا، تو یہاں پہ ہم سب ایک دوسرے کو چور سمجھتے ہیں، اور چور ہمیں کوئی کہہ بھی دے، زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں چور۔ ایک تو زبان کال ہوتا ہے کہ بولتا ہے بندہ، کہتا ہے سر آپ چور ہیں، یہ زبان کال۔ زبان حال سے کہہ رہا ہے، اٹ مینز کہ وہ عمل سے یہ شو کر رہا ہے کہ میں آپ کو چور سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے، آپ بھی کبھی بھی کسی فیول سٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے رکشے والا، چنگچی والا اور موٹر سائیکل والا، ٹوٹی سی موٹر سائیکل، اس کی 2005 ماڈل ہے، اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے، اور وہ جا کے تو وہ اتنا فیول سٹیشن والا کتنا امیر آدمی ہے تو اس سے ڈر رہا ہے یہ چور ہے، میرا خون چوس جائے گا۔ کیسی شرم والی بات ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا غریب آدمی ہے تو وہ فیول سٹیشن سے فیول ڈلواتے ہوئے ڈر رہا ہے یہ چور ہے، یہ چونا لگائے گا، دال لگائے گا مجھے۔ آپ نے دیکھا، میں نے ابزرو کیا یورپین کنٹریز کے اندر بعض جگہوں پہ وہ فیول سٹیشن پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، خود ہی جاتے ہیں، خود جا کے اس کو فل کرتے ہیں، اور جتنا بل بنا وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ خود ہی پیمنٹ کرتے ہیں، خود ہی فیول کو اپنی گاڑی میں بھی ڈال لیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بعض فروٹس کی ادھر آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ہائی وے کے اوپر دیکھیں فروٹس پڑے ہوئے ہیں، ادھر ہی ترازو پڑا ہوا ہے، آپ خود ہی اس کو جناب کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں اس کی کہ کتنا جناب یہ اس کا ویٹ ہے، تو ویٹ کر کے آپ خود ہی لیتے ہیں، خود ہی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے آپ ادھر رکھ کے چل، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، کوئی بندہ ادھر بیٹھا نہیں ہوا، کیونکہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں والی حرکتیں ان کے اندر آ گئی ہیں، پھر وہ کامیاب سے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر تو ہم میں سے کوئی چلا جائے نا، پاکستانیوں میں سے کوئی چلا جائے، وہ بھی آنیسٹ ہو جاتا ہے، تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں آنیسٹی ہے جی ہمارے اندر۔ اور یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ موجود بھی ہے، پھر بھی دھوکے باز جو فیول ڈلوا رہا ہے وہ بھی بعض دفعہ جعلی نوٹ دے کے چلا جاتا ہے، وہ چونا لگا رہا، وہ جو فیول ڈال رہا ہے اس نے وکرے پیمانے فکس کیے ہوئے ہیں۔ تو خدا رہا تھوڑا سوچئے کہ ہمارے یہ جو کرائسس ہے ملک کے اوپر، جو قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ملک ہے، اس کا صرف حکمران نہیں ہے
کہ حکمرانوں کو بندہ بلیم کرتا رہے کہ وہ چور ہیں. حکمران بھی چور ہیں، لیکن ہم سب مناسل قوم اگر غور کریں تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ چور ہے. چھوٹا ریڑی بان ہے، اس کو دیکھیں تو اس نے رنگ پینٹ کیا ہوتا ہے اچھے دم، آپ کو اچھی چیز ڈال کے دے رہا ہے شاپنگ بیگ میں، ساتھ ہی وہ کچھ گلی چیزیں نظر چرا کے کچھ ڈال دے. ہر بندہ کام چور، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ حصہ ڈال رہا ہے کہ کسی طریقے سے ڈس آنیسٹی پھیل جائے. خدا رہا آج کے ویڈیو میسج کا یہی لب لباب ہے کہ ہر بندہ جہاں پہ ہے، بجائے اس کے کہ کوستا رہے جناب چیف آف آرمی سٹاف کو، بجائے اس کے کوستا رہے وہ جناب پرائم منسٹر کو، اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پر جو بندہ ہے نا وہ آنیسٹ ہو جائے کہ میں نے کرپشن نہیں کرنی، میں نے چونا نہیں لگانا، میں نے دوسروں کی جیب. یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے واضح میسج ہے قرآن پاک کا کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ناحق طریقہ کیا ہے کہ آپ کا بنتا نہیں اور آپ لے رہے ہو، یہ ناحق طریقہ. جیسے فیول سٹیشن والا اگر کوئی فکس کیا ہوا ہے نا، ناحق کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. اسی طرح ریڈی والا بھی ناحق کھا رہا ہے، پرائم منسٹر بھی ناحق کھا رہا ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ کوئی وکیل صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی بھی ہے. حق نہیں بنتا تو کسی کی جیب خالی کر رہے ہو نا، ایک پینی ہی لے رہے ہو بھلے ہی، تو وہ حرام ہے. اور حرام کا وبال دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، جو جہاں پر ہے وہیں پہ سدھر جائے تو انشاءاللہ سارا ملک ہی درست ہو جائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی. تھینک یو ویری مچ.